بھائی اس کا باہر چل کے استقبال کرتے ہیں. تو یہ تھی نگاہ، وہاں جا کے استقبال کیا. میاں صاحب 3 دن رہے، 3 دن آپ وہاں رہے. حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آپ کے گھر 3 دن قیام کرنے کے بعد آپ کا وہ ایک ہی کمرہ تھا، اسی میں رہے اور دیکھتے رہے، برکتیں حاصل، برکتیں دیکھتے رہے، فیض دیکھتے رہے. اور یہ سارا سلسلہ خیر جب آپ نے دیکھا تو 3 دن کے بعد جب حضرت شرف پوری میاں شیخ محمد شرف پوری آپ جب واپس آئے تو آپ کی کچھ 6-7 کتابیں میں نے آج اس پروگرام کی تیاری کے حوالے سے پڑھی. تو آپ سے پوچھا اعلیٰ حضرت شیر ربانی سے، حضور آپ بریلی شریف گئے تھے، آپ نے اعلیٰ حضرت کو کیسے پایا، آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ تو ایک جملے میں میاں صاحب نے جو بات کی کمال کر دیا. کہا میں نے یہ دیکھا، ایک طرف امام احمد رضا ہے، درمیان میں ایک پردہ ہے، دوسری طرف مدینہ طیبہ سے مصطفیٰ ہیں، ادھر سے حضور بولتے جا رہے ہیں، ادھر سے اعلیٰ حضرت لکھتے جا رہے ہیں. اور آپ کو جو فیض ہے مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا، یہ بھی آپ کی نسبت ہے کہ مجدد الفسانی آپ کا جو اسم گرامی ہے وہ بھی احمد ہے اور اعلیٰ حضرت کا نام بھی احمد رضا ہے. یہ بھی نسبت اور ترانٹیکل سے بھی چل رہا ہے. اور یہ بھی عجیب لطف کی بات ہے کہ امام احمد رضا کا فاضل بریلوی رحمہ اللہ 14 شوال کو مجدد الفسانی آپ کی ولادت ہے، 14 شوال کو، اور 10 شوال کو حضرت امام احمد رضا خان آپ کی ولادت ہے، اور 28 صفر کو مجدد پاک کا وصال ہے، 25 صفر کو اعلیٰ حضرت کا ہے. دن بھی ایک جیسے ہیں اور کام بھی ایک جیسا ہے اور فکر بھی ایک جیسی ہے اور پھر آگے نجات بھی ایک جیسی ہے، ماردہ بھی ایک جیسی ہے. ادھر سے مجدد پاک کو ان کے مرشد کریم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسے 1000 ستارے، مجدد الفسانی سورج ہے، اس کے سورج کی روشنی میں مجھ جیسے 1000 ستارے چھپ جائیں. یعنی پیر اپنے مرید پہ فخر کر رہا ہے. اور ادھر سے سید آل رسول مارہرا شریف والے آپ اپنے مرید اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں کہہ رہے ہیں. جب قیامت والے دن پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی میرے لیے کیا لے کے آئے ہو، تو عرض کروں گا حضور یہ اعلیٰ حضرت لے کے آئے. تو یہ کرم نوازیاں ہیں. آج ان کی فکر آج بھی زندہ ہے، ان کا پیغام موجود ہے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم مایوس نہ ہوں. میں نے ابھی پرسوں ایک پروگرام میں یہ عرض کیا تھا کہ ابھی دیکھیں ترکی کے اندر کتنی بڑی ہستی حضرت شیخ محمود افندی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ابھی ان کا وصال ہوا اور ان کے نماز جنازہ کو کندھا دینے والا تھا ترکی کا صدر رجب طیب اردگان. وہ ان کا تربیت یافتہ بھی تھا، ان کا شاگرد بھی تھا، مرید بھی ہے ان کا. تو حضرت محمود افندی نقشبندی، ان کے پیر و مرشد کا نام ہے حضرت سیدنا حیدر علی نقشبندی، اور ان کا چوتھے واسطے میں جو پیر ہے ان کا نام ہے حضرت سیدنا خالد کردی بغدادی. حضرت سیدنا خالد کردی بغدادی، ان کے 1,00,000 مرید تھے وہاں. تو ان کے مرشد کریم کا نام ہے حضرت غلام علی دہلوی، اور حضرت سیدنا غلام علی دہلوی کے مرشد کریم ہے مرزا مظہر جانے جانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی، آپ کے پیر و مرشد. اور ان کا جو چوتھے واسطے سے جو مرشد کریم ہے اس ہستی کا نام ہے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی. تو جس وقت حضرت شیخ محمود افندی نقشبندی جنہوں نے ترکی کو دوبارہ زندہ کر دیا، ترکی کو یوں زندہ کر دیا، طالب علموں کے لیے میں بات کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. ترکی پہ کچھ عرصہ قبل جب مصطفیٰ کمال پاشا آیا تو یہی ملحدانہ جو آج یہاں سازشیں ہو رہی ہیں وہاں پہ کامیاب ہو گئی. عوام جب خاموش ہوئی تو کفر بڑھ جاتا ہے، تو وہاں پہ انہوں نے قرآن مجید پہ پابندی لگا دی، عورتوں کے پردہ کرنے پہ پابندی لگا دی، مسجدیں جو ہیں ان پہ مسمار کر دی اور مدرسے ختم کر دیے، ان کے اوپر پابندیاں لگاتے لگاتے دین کا کام ختم کر دیا، اور پورا انگریزی لبادہ وہ وہاں پہ جاری کر دیا گیا. تو یہ جو بابا ہے نا شیخ محمود افندی نقشبندی،
یہ اس وقت بھی موجود تھا. لمبی اللہ نے انہیں زندگی دی. بچے تھے، دیکھتے رہے، بڑے عالم تھے. تو پھر انہوں نے اپنا جو ڈیرا تھا دیہات میں، تو وہاں پہ انہوں نے ایک مدرسہ بنایا اور وہاں پہ بچوں کو پڑھانا شروع کیا. اور بچے جس وقت پڑھتے تھے، جب کوئی سیکورٹی کے لوگ آتے تھے ان کے، مصطفیٰ کمال پاشا کے، تو بچے جلدی چارہ کاٹنا شروع کرتے تھے کہ یہ تو ملازم ہے، یہاں پہ کام کرتے ہیں. تو پھر ان بچوں کو گاڑی میں بٹھاتے تھے. علماء کی محنتیں بھی دیکھیں. ان بچوں کو گاڑی میں بٹھا کر استنبول کی سڑکوں پہ سارا دن یہ بابا گاڑی چلاتا تھا. تو جب لوگ دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کوئی گاڑی جا رہی ہے اور اس میں سواریاں ہیں، مگر اس میں سواریاں نہیں ہوتی تھی، اس میں بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہوتے. اس بس کے اندر درس نظامی کی کلاس تھی. اس بس کے اندر وہاں پہ دین حضور کا پڑھایا جا رہا تھا. وہ بقی ابن مخلد کے ہم پڑھتے امام سے جا کے وہ جو بھیڑ کے آج دور میں زندہ آج ان سے آ چکی ہے، وہاں سن رہی ہے. اور انعام دے کر وہاں کے حالات کو پروموٹ کر رہا ہے، اور ڈرامے بھی ایسے بنا کر وہاں پہ جس میں کی دینی اللہ لگا تو ان سے پوچھا رجب طیب آپ کی کوئی آخری وصیت ہو، کوئی آخری وصیت؟ تو علم قدر والا جانتا ہے آخری یہ ہے جب میں سے چلا جاؤں تو میرے نماز جنازہ کے اوپر جو چادر ڈالی جائے وہ سرہند شریف سے مجدد الفسانی کی قبر کی چادر لا کے تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی آپ کا فیض صرف بر صغیر میں نہیں ہے، سات سمندر پار ترکی کے اندر بھی آج آپ کے فیض کی وجہ سے وہ چمک رہا ہے. سنٹرل ایشیا میں آج ہزاروں خانقاہیں اور مساجد دین کا کام کر رہے ہیں. یہ میرے مجدد پاک آپ فیض کا سارے کا سارا یہ کرشمہ ہمیں آتا ہے. ضرورت اس کی ہے ہماری جو بات ہے بقیہ زندگی میں ہم دین کے جڑ جائیں اور یاد رکھیں جب کوئی بندہ مخلص ہوتا دین اسے تنہا کچھ عرصہ یہاں ایک بات اور جن کی لگار میں مجدد پاک جھلک آتی تھی اور کے قلم کی نظر آتی تھی. حضرت بابا جی حضرت امیر المجاہدین مولانا خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ و علی جسدہ ہمارے سامنے ہے. 3 سال کے اندر انہوں نے اس قوم کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ پہنچا دیا اور بغیر کسی فیصلے کے پہنچا دیا. کیوں؟ جب بندہ اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہو جاتا ہے. اور ان کا ایک جملہ آج بھی وہ فکر اعلیٰ حضرت کی ہے، ادھر مجدد پاک کی ہے، یہاں اعلیٰ حضرت کی ہے. وہ ایک